السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام کی خدمت میں سب سے پہلے میں عید الفطر کی پرخروش مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور عید ہمارے ملک کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن و امان کا باعث بنائیں، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کا باعث بنائیں، اور جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں ان پر ایمان پر سلامتی اور خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنائیں۔ دوستو، یہ عید خوشی کا دن ہے۔ ہم خوشی کو منانے میں بھی شریعت کے رہنمائی کے محتاج ہیں۔ ہم خوشیاں شریعت کے حدود کے باہر جا کر منا نہیں سکتے۔ ہم خوشیاں اسی طرح منائیں گے جس طرح شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ ہم خوشیاں مناتے وقت کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو یا جس سے ہماری ایمان پر کوئی ضرب لاگو ہوتی ہو۔ ہم ہر چیز میں، پورے نظام زندگی میں اللہ کے اور اس کے رسول کے رہنمائی کے محتاج ہے، اور وہی چیز ہمارے لیے صحیح رہنما اصول اسی میں موجود ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سہارے جینے کی کوشش کریں گے، کسی اور تہواروں کی دیکھا دیکھی اس کو اخذ کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں کفر نعرے لگانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو عزت نہیں دے گا، تو اللہ ہم کو ذلت کرے گا، ذلیل کرے گا۔ اس عید سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے، جس طرح سے ہم نے پورے رمضان کے 29 روزے رکھے، اسی کے حکم پر کھایا، اسی کے حکم پر کھانا چھوڑا، نمازیں پڑھی، جو تربیت ہمارے اس پورے مہینے میں ہوئی، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سال کے 12 مہینے بھی اس چیز کو لاگو رکھیں، اس چیز سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ عید کا دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم ہر ایک شخص کو گلے سے لگائیں، اپنے برادران وطن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اگر جو کوئی نفرت کرتا ہے آپ محبت کریں، کوئی کانٹے پھینکتا ہے تو آپ محبت کریں۔ یہی نبوی اصول ہے، یہی شریعت کا اصول ہے۔ اگر کوئی نفرت پھینکے گا، نفرت کی زبان بولے گا، تو ہم اس کے جواب میں نفرت کی زبان نہیں بولیں گے، پیار و محبت کے 2 بول بولیں گے، جس سے نفرتیں ختم ہوگی۔ اور میں یہی پیغام آپ کو دینے آیا ہوں۔ اگر ہم دلوں سے گلے شکوے اپنے بھائی کے متعلق اگر دور نہیں کریں گے تو نہ اس عید کا کچھ فائدہ ہے، نہ رمضان کے اعمال کا کچھ فائدہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پیغام سے اس دن سے یہ میسج عکس کرنے کی کوشش کریں، یہ پیغام عکس کرنے کی کوشش کریں کہ ہم پوری چیزوں کو دور کریں، اور جو حالات آ رہے ہیں اس پر صبر کریں، دعا کریں، اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، تیار کریں۔ یہی آج کا پیغام ہے، یہی مختصر پیغام ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ تماموں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔